صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اے ابی کہ میں تیرے سامنے سورۃ البینہ کی تلاوت کروں۔ قال وسمانی، میرا اللہ نے نام لیا ہے؟ قال نام، ہاں اللہ نے ابی تیرا نام لیا ہے۔ فبکا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ واہ! صاحب مدنی فرماتے ہیں قلت وما ذکر فی الحدیث من حال ابی ہوایت الشاق، وہ عاشقوں والی حالت ہو گئی حضرت ابی بن کعب کی یہ بات سن کر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو جو قرآن سنایا، انہوں نے سنا، اس کے اوپر محدثین نے اس کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں کہ یہاں سے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، وہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صاحب مظہری نے جو یہ لفظ لکھا ہے عشاق، اس پر میری ساری گفتگو کا دار و مدار ہے۔ اب وہ میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ عشق کا لفظ جو ہے اس کا ایک پہلو نیگیٹو کا ہے، یعنی کوئی لفظ بھی آپ دیکھ لیں اس کا نیگیٹو پازیٹو دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے۔ محبت کا لفظ ہے، اس کے بھی پازیٹو نیگیٹو معنی ہیں، اس کا بھی ایک قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ عشق ہے، اور عشق جو ہے یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، عربی میں یہ قلیل استعمال ہوا ہے، عربی لغتوں کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے قلیل، اس پر میں آگے جا کر بات کروں گا۔ اب لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو عشق کا لفظ ہے اس کا استعمال اللہ رسول کے لیے، اس کا استعمال اولیاء کے لیے، اس کا استعمال اعمال صالح کے لیے، یعنی روحانیت کے لیے اس کا استعمال کرنا درست ہی نہیں ہے اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان جو لوگوں نے یہ بات کہی ہے وہ چونکہ عرب دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ عشق کے لفظ کا پورا مفہوم ان کے سامنے میں کہوں گا واضح نہیں ہو سکا، اس لیے وہ قلیل استعمال ہوا ہے وہاں پر، اور یہ تو ہمارا لفظ ہے، ہماری زبان کا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں۔ عربی کے اندر تو وہ معرب الفاظ ہوتے ہیں جو دوسری زبانوں سے آتے ہیں، وہ کہیں اکا دکا استعمال ہو گئے، جتنا ان کے سامنے آیا اہل لسان العرب میں دیکھ لیں اور وہ زبیدی کا دیکھ لیں، اس حد تک انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ ہاں، جس زبان کا جو لفظ کوئی ہوتا ہے اس کے اندر یا وہ قوم اس کو کس معنی میں لے رہی ہوتی ہے وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے، اور ہم تو اس کو ایک محبت کے آخری درجے میں لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اب جو ہمارے دوست ہیں وہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ یہ بازاری لفظ ہے، اس کا استعمال ہی جائز نہیں ہے، اور وہ دلیل جو دی جاتی ہے اس کے اوپر، وہ دلیل سب سے پہلی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ لفظ حدیث کے اندر نہیں آیا۔ اگر وہ حدیث کے اندر لفظ نہیں آیا تو اس کا تو استعمال ہی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب وہ اگر وہ حدیث کے اندر آ جائے تو پھر استعمال جائز ہے۔ اب وہ ایک جو بات ہے نا لفظ عشق کی ایٹمالوجی کی، وہ تو میں آگے جا کر آج کے پروگرام میں بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک دو پروگراموں کے بعد بات آئے اس پر انشاءاللہ، ہو سکتا ہے 2 پروگرام اور مجھے اسی پہ کرنے پڑے، پھر جا کر اس کی باری آئے گی، میں اس کی ایٹمالوجی پر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور وقت بھی ہے، اور نور ٹی وی کی تو ساری تگ و دو جد و جہد جو ہے وہ تو ہے ہی ساری عشق اور محبت، ادب رسول، اعمال صالح، ادب انبیاء، ادب صالحین، اللہ کی ذات سے عشق، حضور سے عشق، وہ سارا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ تو اگر وقت ملا ہے تو میں کیوں نہ اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا اس کو بیان کروں اور خدا نے جو موقع دیا ہے اس کا شکر ادا کروں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث کے اندر لفظ نہیں آیا، قرآن کے اندر نہیں آیا۔ اب ہزاروں الفاظ ہیں جن کو حدیث کے اندر آئے مگر وہ قرآن کے اندر نہیں آئے۔ سارے الفاظ کا قرآن کے اندر آنا کوئی ضروری ہے؟ اور پھر یہ عربوں کا لفظ بھی نہیں تھا، عرب اس کو کثرت سے استعمال بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے قرآن کے اندر نہیں آیا۔ اب جو قرآن میں نہ آئے اس لفظ کا استعمال ہی جائز نہیں ہے، وہ تو درست ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب قسم کی سائیکالوجی ہے، عجیب قسم کی مینٹالٹی بعض لوگوں کی ہے۔ میں آپ کو کسی وقت وہ حوالے پڑھ کے بتاؤں گا، آج نہیں۔ ہم اذان کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو پاکستان کے اندر یہ ظلم بھی ہو چکا ہے، عام بہت سے لوگوں کو شاید اس کا علم نہ ہو، یہ پاکستان کے اندر یہ ظلم بھی ہو چکا ہے کہ لوگوں نے فتوے دیے، اس کے اوپر کتابیں لکھی کہ اللہ اکبر کہنا شرک ہے۔ کیوں؟ قرآن کے اندر نہیں آیا۔ قرآن کے اندر کیا آیا ہے؟ هو العلی الکبیر، انہوں نے وہ جو علی الکبیر کی آیات ہے نا کبیر والی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان چلوں نے وہ آیتیں اکٹھی کر دیں کہ دیکھیں قرآن میں تو علی الکبیر آیا ہے، یہ تم نے اللہ اکبر کہاں سے نکال لیا؟ یہ تو قرآن کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اب جو ہمارے عام لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ تو اذان میں ہے، یہ تو حدیث میں ہے، سارے ہم روز اللہ اکبر کا سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چھوڑیں یار، حدیثوں میں کیا ہے وہ تو اتنے 100 سال بعد بنی ہے، اور باقی رہا یہ مسجدوں کے اندر مؤذن کو کہنا، یہ
وزن تو ویسے ہی انپڑھ ہے، تو انہوں نے اللہ اکبر کے لفظ کو شرک کہہ دیا۔ تو جس قوم کے اندر ہے، جس مینٹالٹی کے اندر ہے اللہ اکبر کو شرک کہنے والے لوگ موجود ہوں، اس کے اوپر کام کرنے والے ہوں، اس کے اوپر قرآن کے اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں دلائل بیان کرنے والے ہوں، اگر وہاں پر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ لفظ عشق بھی شرک ہے، یہ لفظ عشق بھی بدعت ہے، یہ لفظ عشق بھی حرام ہے، تو ہمیں اس پر کوئی حیرانگی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ اب یہ عربوں کے اندر لفظ کم استعمال ہوا ہے، اس لیے قرآن کے اندر نہیں آیا، اللہ اکبر بھی قرآن کے اندر نہیں آیا۔ اب میں اگر یہ لفظ شروع کر دوں کہ وہ حدیث کے اندر، یا جن کو وہ بھی جو عشق کے لفظ کو شرک کہتے ہیں، جن الفاظ کو وہ دوسرے یوز کرتے ہیں وہ قرآن میں نہیں آئے ہوتے مگر وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے۔ عجیب قسم کی یہ بات ہے کہ جو قرآن میں لفظ نہ آئے وہ آنا ہی نہیں چاہیے، پھر یہ حدیث میں نہیں آیا۔ اب جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کثرت کے ساتھ نہیں، قلت کے ساتھ، کلام عرب میں قلت کے ساتھ حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔